اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت بخشش کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سے غنیمت کے اموال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کے لیے ہے؟ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غنیمت کے اموال اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ پھر اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، یعنی آپس میں مخالفت نہ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو کہ غنیمتوں کی تقسیم میں بوڑھے اور جوان برابر ہیں اگر تم مومن ہو۔ دراصل مومنین تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان یعنی تصدیق اور یقین میں بڑھ جاتے ہیں، اور حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے ہمارے فرمان کے مطابق خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کی رب کے پاس درجات اور بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ اور جس طرح آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر مدینہ منورہ سے حق کے ساتھ نکال کر قریش کی تجارتی قافلہ کے پاس لایا، اور بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت مدینہ سے نکلنے کو ناپسند کرنے والی تھی۔ حق واضح ہونے اور حکم کے مطابق پختہ ارادہ کرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑتے تھے کہ سواری کے بغیر جنگ کس طرح کریں۔ گویا جنگ کی سختی میں آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے تھے، اور جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ کفار کے دو گروہوں میں سے ایک جماعت یعنی قریش کے تجارتی قافلہ یا ان کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے لشکر پر تمہیں فتح حاصل ہوگی، اور تم چاہتے تھے کہ تمہیں غیر مسلح جماعت تجارتی قافلہ نصیب ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان کے ذریعے دین حق کو غالب کرے اور کفار قریش کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو مضبوط کرے اور باطل کو کمزور اور بے اثر کرے، اگرچہ مجرموں کی یہ بات ناپسند ہو۔ جب تم بدر میں اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ پھر اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں ایک دوسرے کے پیچھے اتارے ہوئے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اس فرشتوں کی مدد کو اللہ نے تمہارے لیے صرف ایک خوشخبری بنایا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب اللہ نے بدر میں تسلی دینے کے لیے اپنی طرف سے تم پر سکون بخش نیند اتاری اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا یہاں تک کہ وادی بہر گئی، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے ظاہری ناپاکی سے پاک کرے اور تمہارے باطن سے شیطانی نجاست وسوسے کو ختم کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو صبر و یقین کی دولت کے ساتھ مضبوط کرے، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہیں ثابت قدم رکھے، اور تاکہ تمہارے پاؤں جما دے۔
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس اہل ایمان کو مدد کی خوشخبری دے کر ثابت قدم رکھو، عنقریب میں کفار کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، یہاں تک کہ میرے دوستوں سے 1 ماہ کے فاصلہ سے ڈریں گے۔ پھر دشمنوں کی گردنوں پر سے تلوار کی ضرب مار دادر ان کا ہر ایک جوڑ توڑ دو۔ یہ کفار کو قتل و زخمی کرنا اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو پھر بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا دنیاوی یعنی قتل کا عذاب، پھر اس سے چکھو، اور یہ کہ کفار کے لیے دنیاوی عذاب کے بعد آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ایمان والو، جب تمہارا محاذ جنگ پر لشکر کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر ان سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، اور جو شخص اس دن جنگ کی چال یا دوسرے مسلط کے سوا یا اپنے لڑنے والی فوج میں شامل ہونے کے ارادے کے سوا پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو پھر بے شک وہ اللہ کے غضب میں آ گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ لوٹنے کی بدترین جگہ ہے۔ پس ان کو تم نے قتل نہیں کیا، لیکن ان کو اللہ نے قتل کیا، اور جب آپ نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی مگر اللہ نے پھینکی کہ اس نے لشکر کفار کے منہ میں پہنچائی، اور تاکہ اللہ مومنوں کو اپنا بہتر فضل، مدد اور غنیمت دے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کفار کے مکر کو ان کے سرداروں کے قتل اور قید کے ذریعے ناکام بنانے والا ہے۔ اگر تم کفر اور اسلام میں دین ہدایت کے ثبوت کے لیے فتح چاہتے تھے تو بے شک تمہارے مطالبہ پر تمہارے پاس فتح اسلام آ چکی ہے، اور اگر شرک سے باز آؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی کے لیے پھر لوٹو گے تو ہم بھی تمہیں قتل اور قید کرنے کے لیے لوٹیں گے، اور اے مشرکو، تمہیں تمہاری جماعت کی کثرت کچھ بچا نہیں سکے گی، اور یہ کہ اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے حکم سے پیٹھ مت پھیرو جبکہ تم قرآن میں نازل شدہ احکامات کو سنتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ قابل ذکر بات ہم نے سنی، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور مشرکین مکہ ہیں، جو بہرے ہیں، حق بات نہیں کہتے، گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں اچھائی جانتا تو ضرور انہیں سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر انہیں سناتا تو ضرور وہ پیٹھ پھیر کر منہ موڑ لیتے۔ ایمان والو، اللہ
اور رسول کے حکم پر لبیک کہو جب وہ تمہیں جہاد وغیرہ کے لیے بلائیں، جس میں تمہاری دائمی دونوں جہانوں کی زندگی کا راز ہے۔ اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ہوتا ہے، اس کی اجازت کے سوا نہ کوئی ایمان لاتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ کہ جزائے اعمال کے لیے تمہیں اسی کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اور اس فتنہ سے بچو، اور اس فتنہ سے فتنے سے بچو جو تم میں سے خاص ظالموں تک نہیں پہنچے گا، بلکہ نیک و بد سب پر اس کی شامت اور منکرین کا فساد حاوی ہو جائے گا۔ اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اے مہاجرو، یاد کرو جب تم مکہ میں کم اور کمزور تھے، خوف زدہ رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پھر اس نے تمہیں مدینہ منور کے انصار کے پاس ٹھکانہ دیا، اور بدر کے دن تمہیں اپنی مدد کے ذریعے قوت دی، اور تمہیں پاک و حلال چیزوں یعنی مال غنیمت میں سے روزی دی، شاید تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، فرائض کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ اور سنتوں کو چھوڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جان بوجھ کر ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اور جان لو کہ تمہارے اعمال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش کا سبب ہے، اور جو خیانت سے بچے گا اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچو گے تو وہ تمہیں مدد دے گا، اور حالت خوف تم سے جدا کرے گا، اور تمہارے پچھلے گناہ مٹا دے گا، اور تمہاری بخشش دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کفار آپ کے خلاف مخفی تدبیر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو نکال دیں، اور وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔